آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل الناس یغدو فبایع النفس فمعتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب اس عنوان سے ایک نئے سلسلہ درس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا آخری ٹکڑا میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل یغدو، ہر شخص صبح کے وقت نکلتا ہے، فبایع النفس، وہ خود اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، فمعتقها، یا تو اپنے نفس کو وہ آزاد کرا لیتا ہے، او موبقها، یا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کی جو حیثیت ابھر کر آتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، وہ ایک تاجر اور سوداگر کی ہے۔ وہ سوداگر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی شکل میں سرمایہ دیا ہے۔ ابھی جو سرمایہ ہے اس کو نفع بخش بنانا ہے یا ضائع کر دینا ہے۔ دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ہے جس کو اختیار کرنا ہے۔ تو نفع بخش یہ سرمایہ کیسے ہوگا، اس کے کیا طریقے ہیں، اور کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن کو اختیار کر کے دن اور گھڑی کو مفید اور نفع بخش بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اور اس عنوان سے ہماری یہ گفتگو ہوگی، اور ہم اس سلسلے میں اس شخص کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے کہ جو اس تجارت کے میدان کا سب سے کامیاب تاجر ہے، سب سے کامیاب، اور جس کے کاروبار کو کہیے، کاروبار زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین اسوے اور حسین نمونے کی شکل میں ڈھال دیا، اور کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ بنایا، تو اس نمونے کو ہم کیسے سامنے رکھیں اور اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں، تو اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے بخوبی فرمایا۔ آپ کو ایسے اصحاب عطا کیے کہ
جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گھڑی، ہر وقت اور ہر لمحے کا مطالعہ کیا اور دقت و باریکی کے ساتھ مطالعہ کیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کے اجالے میں بھی دیکھا، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا مطالعہ رات کی تاریکی میں بھی کیا۔ انہوں نے سونے کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر نظر رکھی، اور بیداری کی حالت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، ایک باپ کی حیثیت سے بھی دیکھا اور ایک بیٹے کی حیثیت سے بھی مطالعہ کیا، شوہر کی حیثیت سے بھی دیکھا، اور جو دوسرے انسانی رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کی بنیاد پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کا مطالعہ کیا۔ معلم کی حیثیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کی نگاہوں میں رہی، اور داعی و قاضی کی حیثیت سے بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو اپنی نگاہوں میں رکھا، سفر میں بھی دیکھا اور حضر میں بھی دیکھا، تو ہر حال میں ہر وقت کیا کیا، کیسا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، انہوں نے دیکھنے کی اور معلوم کرنے کی کوشش کی، اور جو کچھ دیکھا اس کو منو عن کوشش کی کہ بعد والوں تک پہنچا دیا جائے، تاکہ بعد والے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے اسی طرح مستفید ہوں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے استفادہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہمارا نبی اس دنیا سے جانے کے باوجود اپنے اوصاف کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور مختصر لفظوں میں کہیں گے تو اپنے اسوے کی بنیاد پر ہمارے درمیان چلتا اور پھرتا نظر آتا ہے، اور جس کو ہم دیکھ کر اپنی چال، اپنی ڈھال اور جو موضوع ہے اس کی بنیاد پر اگر کہیں گے تو اپنے کاروبار زندگی کو صحیح بنا سکتے ہیں، اور یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار زندگی ہے وہ نفع بخش ہے یا خسارے سے دوچار ہونے والا ہے۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنا ہے، اور ان باتوں کو ذہن میں رکھنے کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز یا روز و شب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اللہ اس کو آسان بنائے اور عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز اسی طرح جس طرح ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے فجر سے ہوتا تھا، یعنی صبح صادق سے۔ صبح صادق ہوتی اور مؤذن کی اذان سے مدینہ کی فضا گونجتی۔ تو مؤذن کون ہوتے تھے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی یہ مؤذن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے۔ اب یہ بات ذرا تحقیق طلب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے اور پینے سے نہ روکے،
تمہیں کھانے اور پینے سے نہ روکے، کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم کی اذان کی آواز سنو۔ تو اب یہاں تحقیقی مسئلہ یہ ہے، تحقیق طلب، کہ ہمیشہ کا معمول تھا یہ، یا یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ عمومی انداز میں کھانے اور پینے کی بات کرنا رمضان ہی میں ہو سکتا ہے، سمجھ رہے بات؟ عام دنوں میں کچھ خاص لوگ ہوں گے کہ جو سحری وغیرہ کا اہتمام کریں گے، خاص دن میں ہی، یعنی رمضان کے دن میں ہی اس بات کا امکان ہے کہ عمومی انداز میں لوگوں کو خطاب کر کے یہ کہا جائے کہ نہیں، کھاتے پیتے رہنا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ تھے۔ تو ابن ام مکتوم کبھی مؤذن ہوتے تھے اور کبھی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے تھے۔ تو جب اذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہوتے تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہوتے تھے۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی آرام فرما ہوتے تھے، آرام کر رہے ہوتے تھے۔ لمبا قیام ہوتا تھا، لمبا قیام ہے نا، اور کیسا ہوتا تھا؟ تو اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ ہم بالکل آخر میں پڑھیں گے، لیکن برحال یہ بات تو ہم کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام ہوتا تھا وہ اتنا لمبا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو اس لمبے قیام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے استراحت فرماتے تھے، لیٹ جایا کرتے تھے، ہے نا؟ اور لیٹنے کی اسی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی یا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو اذان سنتے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے۔ اور یا یہ بات لکھی گئی، لیکن ضروری نہیں کہ ترتیب یہی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سب سے پہلا جو کام کرتے تھے وہ مسواک کرنے کا۔ تو یہ بات ذرا محل نظر آتی ہے، اس لیے کہ پہلے اٹھتے تھے نا، اور پہلا کام اس وقت سے متعلق ہے بیدار، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت مسواک کی بات ہوگی۔ اگر ہم اس بات کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا، اس شوق کا اظہار کیا کہ اگر میری امت پر مشقت کی بات نہیں ہوتی تو میں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں۔ تو جب امت کے حوالے سے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور اس ترغیب کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ احتمالی بات ہے، اور یہ احتمالی بات کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں کرتے تھے، آگے بات آ رہی ہے، سمجھ رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، تو ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوں۔ مسواک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً، یعنی بغیر سند کے، اور مسند احمد وغیرہ میں سند کے ساتھ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کے حصول کا سبب ہے۔ تو رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے مسواک کرنے سے۔ مسواک کس کو کہتے ہیں؟ تو لکڑی یا آلہ کوئی سا بھی جس کے ذریعے منہ کی صفائی کا کام لیا جائے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ سب سے افضل مسواک پیلو کی مسواک ہے، سمجھ رہے؟ پیلو
اراک کہتے ہیں عربی میں. اراک کی مسواک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اراک کی مسواک ڈھونڈ کے لایا کرتا تھا. وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے، اور علماء نے لکھا کہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے صفائی اچھی ہوتی ہے، اور دانت اور مسوڑے وغیرہ میں اس کی وجہ سے تکلیف لاحق نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہتر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی سی بھی ایسی لکڑی کو جو منہ کے لیے بدمزہ نہ ہو اور جو منہ میں تکلیف کا باعث نہ ہو، اس کو بطور مسواک اختیار کر سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے، ہے نا، اور کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وغیرہ، تو فقہاء نے اس پر گفتگو کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس قسم کی کوئی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. اتنی سی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسواک کرے تو آغاز کدھر سے کریں گے؟ دائیں طرف سے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بہت مشہور کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں فی کل شیء یعجبہ التیمن فی کل شیء، ہر چیز میں داہنے جانب سے شروع کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. تو وضو کرنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے جانب سے آغاز کرنا پسند تھا. جوتا پہننے کے سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، اور کنگھا کرنے کے سلسلے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. کہاں سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے؟ داہنی جانب سے. تو ادھر سے شروع کرے، داہنی طرف سے، یہ بہتر ہے، یہ پسندیدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کرنے کی وجہ سے بعض علماء نے تفصیل بیان کی اور کہا کہ اگر سنت پر عمل کرنا مقصود ہے تو ادھر سے شروع کیجئے. نہیں، کس ہاتھ سے کریں گے اس مسئلے میں؟ تو دائیں ہاتھ سے کریں گے یا بائیں ہاتھ سے کریں گے؟ یہ بھی تو دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے بس استعمال کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات جانتے ہیں. اور بائیں ہاتھ کیا ہے؟ ایسی چیزوں کے لیے کہ جو گندگی وغیرہ کی قبیل سے ہیں. تو اب یہاں سوال یہ کہ یہ گندگی صاف کرنے کا بھی مسئلہ ہے یہاں، اس اعتبار سے کیا ہے؟ بایاں. اور ایک پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کدھر سے کرے؟ کس سے کرے؟ اس سے کرے یا اس سے کرے، ہے نا؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے، یعنی دانے سے. کچھ لوگوں نے کہا بائیں سے. تو جنہوں نے اس پہلو کو غالب رکھا انہوں نے کہا کہ دائیں سے، سنت والے پہلو. اور جنہوں نے اس پہلو کو غالب رکھا یعنی گندگی صاف کر اس پہلو کو، تو انہوں نے کہا بائیں سے. اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، اگر سنت سمجھ کے کر رہے ہیں تو ادھر سے کیجئے، یعنی اس سے. اور اگر صفائی کی نیت سے کر رہے ہیں، صرف صفائی کی نیت سے، تو کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. تو یہ تفصیلات ہیں. بہرحال اصل مقصود کیا ہے؟ منہ کی صفائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے سب سے پہلا کام، اگر یہاں مانے تو یا تہجد کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مسواک کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے تو پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ مسواک کرنا ہی ہوتا تھا. تو اس حوالے سے یوں کہیے کہ صفائی کا بھی اہتمام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور گھر والوں کی بھی رعایت ہے. سمجھ رہے؟ گھر والوں کی بھی رعایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ تو یہ بات بھی ذرا محل نظر ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی دعا پڑھتے تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بھی دعا پڑھتے تھے اور سونے کے بعد بھی دعا پڑھتے تھے. ایک ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے کہتے تھے اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو یہ دعا پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے ذرا محل نظر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سونے اور نہیں سونے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم آخر کے لیے رکھیں گے انشاءاللہ، بالکل لاسٹ میں جب بات کریں گے.
اٹھنے کے حوالے سے تہجد کے لیے. تو اس موقع پر انشاءاللہ ان کلمات پر ہم غور کریں گے. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کا جواب دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انداز کی بنیاد پر بات کہی جا رہی ہے. آپ نے تعلیم دی ہے نا لوگوں کو، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب اذان سنو تو ویسا ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تلقین کریں اور خود عمل نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد، پورا. اور پھر حی علی الصلاۃ کیا کہتے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب مختلف روایتیں اور علماء نے جمع کرنے کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ یا تو ہو بہو جواب دیں، ایک شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ لا حول ولا قوہ کی جگہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوہ کہے. اور تیسری شکل یہ کہ دونوں کو جمع کر دیں. سمجھ رہے؟ یعنی حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ کہیں اور پھر کیا کہیں؟ لا حول ولا قوہ. تو اس طرح سے دونوں کو جمع کرنے کی صورت ہوگی، دونوں کو جمع کر سکتے. اب لا حول ولا قوہ کا مطلب کیا ہے؟ تو مطلب یہ کہ آواز دی جا رہی ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے. تو بندے کی طرف سے اس بات کا اظہار یعنی عبودیت کا کہ ہے تو کامیابی کی دعوت اور ہے نماز کی طرف کا بلاوا، لیکن اس پکار اور اس دعوت پر لبیک کہنے کی جو بات ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو. تو لا حول ولا قوہ، نیکی کرنے کی قوت اور برائی سے بچنے کی ہمت اور توفیق اللہ کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کے کارساز ہونے، اصل کارساز ہونے کا اعلان ہے کہ سب کچھ اللہ کی مشیت ہی سے اس دنیا میں ہوتا ہے. تو بہرحال جواب بھی دیتے ہوں گے اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سکھلایا وہ یہ ہے کہ جواب دینے کے بعد درود پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر درود پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال کرنا چاہیے، یعنی اللہم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة، یہ دعا پڑھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اذان سنے جواب دے، پھر مجھ پر درود پڑھے اور پھر میرے لیے